السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا سید عبدالواسع حسینی بخاری چشتی صاحب کی جانب سے سیرت النبی پر مشتمل حضرت ابو نعیم اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور زمانہ تصنیف دلائل النبوہ کا الحمدللہ سلسلہ وار درس جاری و ساری ہے، اور یہ 13ویں فصل کے کچھ عنوانات ہیں، جن میں سے ایک عنوان تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر گناہ سے معصوم اور دشمنوں کی ہر سازش سے ہمیشہ محفوظ رکھا۔ انبیاء معصوم ہوتے ہیں، ان سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ان کو ساری قوم کے لیے، ساری انسانیت کے لیے مقتدی بنا کر بھیجتا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ ان کو ہر خطا سے، ہر گناہ سے محفوظ اور معصوم رکھتا ہے، اور دشمنوں کی ہر سازش سے بھی اللہ تعالیٰ ہمیشہ انبیاء کی حفاظت کیا کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبل بعثت بھی جاہلیت کے رسوم سے ہمیشہ دور رہے، یعنی حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام اعلان نبوت سے پہلے بھی دور جاہلیت کے جو رسم و رواج تھے اس سے ہمیشہ دور رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت طیب اور طاہر رہے۔ نمبر 123، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پوتے حسن بن محمد بن علی اپنے والد کے واسطے سے آپ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، میں نے سنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، میں نے 2 مرتبہ کے علاوہ کبھی بھی، یعنی قبل بعثت دور جاہلیت کی کسی رسم کو اپنانے کی کوشش نہیں کی، اور دونوں مرتبہ اللہ نے مجھے خطا سے معصوم رکھا، اللہ نے میری حفاظت کی۔ ایک رات میں نے بالائی مکہ میں، یعنی مکے کے بالائی حصے میں، جہاں ہم اونچائی والے حصے میں جہاں ہم بکریاں چراتے تھے، یعنی بکریوں کی نگرانی کرتے تھے، نگہداشت کیا کرتے تھے، اپنے ساتھی لڑکے سے کہا میری بکریوں کی دیکھ بھال رکھنا، ان کا خیال رکھنا، میں آج رات مکے میں کہانی سننے جا رہا ہوں جیسے دوسرے نوجوان سنتے ہیں۔ کہنے لگا بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ چنانچہ میں نکلا، ابھی مکے کے قریب ہی تھا کہ پہلے گھر سے گانے اور ڈھول باجے کی آوازیں سنائی دی۔ میں نے پوچھا یہ کیا ہے، یعنی یہ کیسی آواز ہے؟ کہنے لگے قریش کے فلاں مرد و عورت کی شادی ہو رہی ہے۔ میں وہ موسیقی سننے میں مشغول ہو گیا، اور اسی دوران میری آنکھ لگ گئی، یعنی جو آواز آ رہی تھی گانے بجانے کی وہ آواز سنا میں، اسی دوران میری آنکھ لگ گئی۔ پھر تب بیدار ہوا جب سورج کی شعاؤں نے مجھے آ جگایا، یعنی اللہ تعالیٰ نے میری اس طرح حفاظت فرمائی کہ وہ جو گانے بجانے کی آواز آ رہی تھی اس کے بھی سننے سے اللہ نے مجھے محفوظ رکھا، اور مجھ پر نیند طاری کر دی۔ اور جب سورج نکلا تو سورج کی کرنیں جب مجھ پر پڑی تو اس وقت میں بیدار ہوا۔ میں اپنے ساتھی کے پاس پہنچا، اس نے پوچھا تم اتنی دیر کیا کرتے رہے؟ بہت دیر لگا دی آپ نے آنے، آپ اتنی دیر کیا کرتے رہے؟ میں نے اسے سارا ماجرا سنا دیا، یعنی سارا قصہ سنا دیا۔ دوسری رات میں نے اس سے پھر وہی تقاضا کیا، اس نے اجازت دے دی۔ میں نے پھر وہی گزشتہ رات والی آوازیں سنی، اور میں انہیں سننے بیٹھ گیا، یہاں تک کہ مجھے نیند لگ گئی، نیند آ گئی۔ پھر دن چڑھے، آفتاب کی تمازت سے بیدار ہوا۔ جب دن نکلا، سورج نکلا، اس کی تپش اور حرارت بڑھ گئی، تو اس کی حرارت سے میں بیدار ہوا اور اپنے ساتھی کے پاس آیا، اور اس کے پوچھنے پر اسے وہی گزشتہ واقعہ کہہ سنایا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فواللہ ما ہممت بعدہما بسوء مما یعمل اہل الجاہلیت حتی اکرمنی اللہ عز وجل بنبوتہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے بعد میں نے دور جاہلیت کی کسی رسم کی طرف دھیان نہ دیا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی نبوت سے سرفراز فرمایا۔ یعنی حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی اللہ تعالیٰ نے بچپن میں بھی نبوت کا اعلان کرنے سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کی حفاظت فرمائی، آپ کو معصوم رکھا صغائر اور کبائر سے، اور دور جاہلیت کے رسم و رواج سے، اور ان کے جو برے رسم و رواج تھے دور جاہلیت میں، اس سے بھی اللہ نے آپ کی اس ماحول میں بھی حفاظت فرمائی۔
نمبر 124 ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ مجھے ام ایمن رضی اللہ عنہا جو حضرت عبداللہ کی باندی تھیں انہوں نے بتلایا، کہتی ہیں مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک بستی بوانا میں ایک بت تھا۔ مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک بستی آباد تھی جس میں ایک بت تھا۔ قریش اس کے پاس حاضر ہوتے، اس کی تعظیم کرتے، اس کے قدموں میں اس کے چرنوں میں بھینٹ چڑھایا کرتے، یعنی قربانی دیتے، اس کے پاس سر منڈواتے اور پورا دن اعتکاف کیا کرتے تھے۔ یہ ان کا سالانہ دن ہوتا تھا، ایک میلہ لگتا تھا بت کے پاس، اس کی تعظیم ہوتی تھی، اس کی عبادت ہوتی تھی اور قریش وہاں جا کر اپنا سر منڈاتے اور اس بت کا طواف کیا کرتے تھے۔ ابو طالب بھی اپنی قوم سمیت وہاں جایا کرتے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی چلنے کے لیے کہا کرتے، مگر آپ انکار فرما دیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ میں نے دیکھا کہ ابو طالب آپ سے سخت ناراض ہوئے اور کہنے لگے، تم نے ہمارے خداؤں کے خلاف جو روش اپنا رکھی ہے، مجھے یہ خطرناک محسوس ہونے لگی ہے۔ آپ کی پھوپھیاں بھی اس دن آپ سے سخت ناراض تھیں، کہنے لگی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قوم کی عید میں تمہارے شامل ہونے سے ایک فرد کا اضافہ ہو جائے تو اس میں کیا حرج ہے، اس میں کیا برا ہے؟ چنانچہ وہ آپ کو مجبور کر کے لے گئے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے غائب ہو گئے جب تک کہ اللہ تعالیٰ نے چاہا۔ پھر واپس تشریف لائے تو گھبرائے ہوئے تھے۔ پھوپھیوں نے پوچھا، کیوں گھبرائے ہو؟ یہ گھبراہٹ کی وجہ کیا ہے؟ فرمانے لگے، مجھے ڈر ہے کہ مجھے کوئی اثر ہو جائے گا۔ کہنے لگی، اللہ تعالیٰ تمہیں شیطان کے فتنے سے محفوظ رکھے گا، تم میں تو ہر بھلائی موجود ہے، تو تم نے کیا دیکھا ہے؟ فرمایا، میں نے جب بھی بت سے قریب ہونا چاہا، ایک دراز قامت سفید رنگ، دراز قامت یعنی ایک لمبا شخص، سفید رنگ آدمی میرے سامنے آتا اور مجھے چیخ کر کہتا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پیچھے ہٹ جاؤ، اسے ہاتھ مت لگانا۔ یاد رہے اس حدیث کے راویوں میں ابو بکر بن عبداللہ بن محمد بن ابی صبرہ عامری بھی ہے، جس کے متعلق تہذیب التہذیب، یہ اسماء رجال کی ایک معتبر اور مشہور کتاب ہے۔ تہذیب التہذیب کے الفاظ ہیں، رومیہ بالوضع، یہ جو راوی ہے اس حدیث کی سند میں، ان پر حدیثیں گھڑنے کا، اپنی طرف سے حدیثیں بنانے کا الزام ہے، یعنی بعض اہل علم نے کہا ہے کہ یہ اپنی طرف سے حدیثیں بنا لیا کرتا تھا، اس لیے یہ حدیث جس میں اس بت کے پاس جانے کا ذکر ہے یہ قابل حجت نہیں، دلیل بننے کے لائق نہیں ہے۔ دوسرا امر یہ ہے، دوسری بات یہ ہے کہ بت کے قریب جانا ظاہر ہے اس کی عبادت اور محبت کے لیے ہوتا ہے، جو کفر اور گمراہی ہے، اور ایسی چیز کے لیے دل میں خواہش کا پیدا ہونا بھی تو معیوب اور گناہ ہے، اور اس پر سب کا اتفاق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو قبل بعثت بھی، نبوت، اعلان نبوت سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو گناہوں سے محفوظ اور معصوم رکھا تھا۔ تیسری بات یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو کسی بت کا نام سننا بھی گوارا نہ کرتے تھے، اور بتوں سے نفرت کا یہ عالم تھا کہ بحیرہ راہب نے جب کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں تمہیں لات و عزیٰ کی قسم دیتا ہوں، تو آپ نے ناراض ہو کر فرمایا، ڈانٹ کر فرمایا، لات و عزیٰ کا مجھ پر کیا حق ہے، مجھے تو ان سے سخت نفرت ہے۔ اسی طرح بقول میسرہ جو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے غلام تھے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بصرہ کے بازار میں ایک دکاندار نے کہا کہ آپ لات و عزیٰ کی قسم کھائیں، تو آپ نے اسے جواب دیا، میں ان کی قسم نہیں کھا سکتا، وہ تو غیر اللہ ہے، میں ان کے قریب سے گزر جاتا ہوں اور ان بتوں کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا، تو پھر کیسے ممکن ہے کہ آپ بت کے قریب گئے ہوں اور اسے ہاتھ لگانے یعنی اس کی تعظیم کرنے کا ارادہ کیا ہو۔ بہرحال یہ جو روایت ہے اس کے ایک راوی متہم بالوضع ہے، ان پر الزام ہے کہ وہ حدیثیں گھڑا کیا کرتے تھے، اپنی طرف سے حدیثیں بناتے تھے، اس لیے یہ حدیث جس میں ایک بت کے پاس جانے کا ذکر ہے معتبر اور مستند حدیث نہیں ہے۔ ام ایمن رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، اس کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قوم کی عید میں کبھی بھی شامل نہیں ہوئے۔ نمبر 125 ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبل بعثت، اعلان نبوت سے پہلے، اپنے عمزادوں کے ساتھ یعنی چچیرے بھائیوں کے ساتھ، چچازاد بھائیوں کے ساتھ ایک مرتبہ اس بت کے پاس کھڑے تھے جو زمزم کے قریب نصب تھا، لگایا ہوا تھا، اور اسے اساف کہا جاتا تھا۔ آپ نے کعبے کی چھت پر نگاہ دوڑائی اور وہاں سے چل دیے
چچا زاد بھائیوں نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات ہے؟ آپ نے فرمایا مجھے اس بت کے پاس کھڑے ہونے سے منع کیا گیا ہے۔ یعنی اعلان نبوت سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے، جبکہ دور جاہلیت میں اور نبوت کا اعلان فرمانے سے پہلے بھی عرب میں بت پرستی، شرک اور برائیاں عام تھی، لیکن ایسے خطرناک ماحول میں بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو پاکیزہ، طیب اور طاہر رکھا، بتوں کی گندگی سے اور ان تمام برائیوں سے آپ کو محفوظ اور معصوم رکھا، کیونکہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ساری خلقت کے لیے رسول اور پیغمبر بنا کر بھیجا تھا، اور ایک پیغمبر جو مقتدی ہوتے ہیں قوم کے، وہ نہایت پاکیزہ ہوتے ہیں، ان کا کردار اور ان کے اخلاق اور ان کے اطوار اور ان کے عادات نہایت پاکیزہ ہوتے ہیں، کیونکہ قوم کو ان کی اتباع کرنی ہوتی ہے۔ قبل بعثت بھی آپ نے غیر خدا کے نام پر ذبح شدہ گوشت کبھی نہیں کھایا۔ اعلان نبوت سے پہلے بھی حضور پاک علیہ السلام نے بتوں کے نام پر ذبح کیے ہوئے جانور کا گوشت نہیں تناول فرمایا۔ نمبر 126 سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبل نبوت جیسے وحی کا نبوت سے پہلے پوری عبارت کو پلٹا کے تو ڈبل ہو جائے۔ قبل نبوت سے پہلے ذرا کو بھی آسان کر کے لکھیں۔ جی، نبوت سے پہلے، اعلان نبوت سے پہلے بھی آپ نے کبھی غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا ہوا جانور کا گوشت نہیں کھایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے سنا تھا کہ زید بن عمرو بن نفیل غیر خدا کے نام پر ذبح کیے جانے والے جانور کا گوشت نہیں کھاتے تھے، چنانچہ میں نے بھی ایسا گوشت کبھی نہ کھایا، یہاں تک کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے مقام نبوت سے سرفراز کر دیا۔ شیخ ابو نعیم فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و حفاظت میں یہ بات شامل ہے کہ آپ اپنی قوم کی طرح تعری نہ کرتے تھے، یعنی اپنی قوم کی طرح آپ برہنہ نہ ہوتے تھے، تو جو کام اس سے بھی بڑے ہیں ان سے آپ کا معصوم ہونا تو از حد ضروری ہے۔ یعنی مرد کے لیے سطر صرف ناف سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک ہے، لیکن حضور پاک علیہ السلام دوسرے لوگوں کی طرح برہنہ نہ ہوتے تھے، اپنا سطر چھپا کر رکھتے تھے اور اپنے جسم کا کوئی حصہ ظاہر ہونے نہ دیتے تھے۔ جب اس چیز کا اتنا لحاظ رکھا کرتے تھے تو جو دوسری بڑی برائیاں ہیں ان سے تو آپ بدرجہ اولا دور رہا کرتے تھے، ان سے معصوم رہنا، ان سے محفوظ رہنا یہ ضروری تھا۔ نمبر 127 جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبل بعثت اعلان نبوت سے پہلے دوران تعمیر کعبہ، خانہ کعبہ کی تعمیر کے درمیان، جیسا کہ اس سے پہلے بھی گزرا، تقریباً خانہ کعبہ کی دیواریں بوسیدہ اور منہدم ہونے کے قریب آ گئی تھی، تو قریش نے خالص حلال مال سے خانہ کعبہ کی دوبارہ تعمیر کا آغاز کیا۔ اس میں حضور پاک علیہ السلام نے بھی حصہ لیا تھا۔ وہ اس تعمیر کے درمیان تہبند باندھے حضور پاک علیہ السلام لنگی پہنے ہوئے پتھر اٹھا کر لا رہے تھے۔ قوم کے ساتھ آپ بھی خانہ کعبہ کی تعمیر میں ہاتھ بٹا رہے تھے۔ آپ کے چچا عباس رضی اللہ عنہ نے آپ سے کہا اے بھتیجے، اگر تم تہبند کھول کر کاندھوں پر رکھ لو تاکہ پتھر تمہارے کندھے نہ چھل دیں تو یہ بہتر نہیں؟ یعنی حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے آپ سے کہا کہ آپ اگر لنگی کا ایک حصہ اگر اپنے کندھے پر ڈال کر اس کے اوپر اگر پتھر رکھ کر لائیں تو کندھا زخمی ہونے سے محفوظ رہے گا، یہ ٹھیک نہیں ہے کیا؟ تو چنانچہ آپ نے اسے کھول کر کندھوں پر رکھا ہی تھا کہ بے ہوش ہو کر زمین پر آپ آ گئے۔ اس کے بعد آپ کبھی عریاں نہیں ہوئے۔ عریاں سے مراد، برہنہ سے مراد یہاں پر جتنا حصہ قابل ستر ہے، واجب ہے مرد کے لیے، ناف سے لے کر گھٹنوں کے نیچے تک کا حصہ چھپانا فرض ہے، تو حضور پاک علیہ السلام نے لنگی کا تھوڑا سا حصہ کندھے پر رکھا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً بے ہوش ہو کر آپ زمین پر آ رہے۔ اس کے بعد پھر آپ کبھی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی آپ نے سطر سے بھی زیادہ حصے کو چھپا کر رکھا، محفوظ رکھا۔ سطر تو سطر ہی ہے، اس سے ہٹ کر بھی آپ نے اپنے جسم کے دیگر اعضاء کو کپڑوں سے ڈھانک کر رکھا۔ ظاہر ہے صرف تہبند کھول دینے سے، جبکہ قمیص پہن رکھی ہو آدمی کا سطر برہنہ نہیں ہو جاتا، تاہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تہبند کا کھلنا بھی اللہ تعالیٰ کو ناپسند تھا، اس لیے نشاندہی کر دی گئی۔ یہ حقیقت اپنی جگہ مسلم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو
یہ اعزاز بخشا ہے کہ کسی نے آپ کا سطر نہیں دیکھا۔ قابل سطر جو حصہ ہے چھپانے کا، اس کو کبھی کسی نے نہیں دیکھا۔ پیچھے حدیث نمبر 85 میں فرمان گزرا ہے کہ من کرامتی علی ربی انی ولدت مختونا ولم یرا احد سوءتی۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ کے پاس میری تعظیم و تکریم میں یہ امر بھی ہے، یعنی اللہ کے پاس میرا مقام و مرتبہ اتنا معزز اور اتنا بڑا ہے کہ میں ختنہ شدہ پیدا ہوا ہوں اور کسی نے میرا سطر نہیں دیکھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مختون پیدا کیا تاکہ کوئی آپ کا سطر نہ دیکھ سکے۔ علامہ سیوطی نے خصائص کبریٰ جلد اول میں طبقات ابن سعد کے حوالے سے یہ حدیث نقل کی ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سطر کبھی نہیں دیکھا۔ اس لیے شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اشاعۃ اللمعات میں اور ملا علی قاری نے مرقات میں دعویٰ کیا ہے کہ ازواج مطہرات میں سے بھی کسی نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سطر نہیں دیکھا۔ جو حصہ قابل سطر ہے چھپانا واجب ہے اس کو، حتیٰ کہ ازواج مطہرات نے بھی نہیں دیکھا۔ نمبر 128 حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب کعبہ کی تعمیر مکمل ہوئی، جب کعبے کی تعمیر ہوئی یعنی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر شریف غالباً 35 سال تھی، 35 ایئرس، تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عباس آپ کے چچا پتھر اٹھا کر لانے لگے۔ حضرت عباس نے آپ سے کہا اپنا تہبند کندھوں پر رکھ لو تاکہ تمہارے کندھے پتھر سے محفوظ رہیں، پتھر سے ٹکرا کر زخمی نہ ہوں۔ اتنے میں ہی آپ زمین پر آ گرے اور آنکھیں آسمان کی طرف ٹک گئیں۔ پھر آپ اٹھے اور فرمانے لگے میرا تہبند، اور فوراً آپ نے تہبند کس کے باندھ لیا۔ نمبر 129 عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے تعمیر کعبہ کے دوران قریش نے 2 کی ٹولیاں بنا لی، مرد پتھر لا رہے تھے اور عورتیں گارا مٹی وغیرہ لا رہی تھیں۔ کہتے ہیں میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ایک ساتھ پتھر لا رہے تھے، ہم اپنے تہبند پکڑ کر کندھوں پر رکھ لیتے اور پتھر لے آتے، اور جو ہی ہم لوگوں کے قریب آتے تہبند پہن لیتے، یعنی جسم کا پورا حصہ چھپا دیتے۔ آپ میرے آگے چل رہے تھے کہ اچانک آپ بے ہوش ہو کر گر پڑے، میں دوڑتا ہوا آیا۔ حضرت عباس فرماتے ہیں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام پتھر لے کر آگے چل رہے تھے اور حضرت عباس آپ کے پیچھے تھے، اچانک آپ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ حضرت عباس کہتے ہیں میں دوڑتا ہوا آیا، دیکھا تو آپ کی نگاہیں آسمان میں پیوست تھیں، یعنی آسمان کی طرف ٹکی ہوئی تھی۔ میں نے کہا اے بھتیجے کیا بات ہے، تمہاری حالت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا مجھے روک دیا گیا ہے کہ میں برہنہ ہو کر چلوں، یعنی پورے جسم کو ڈھانک کر چلنے کا مجھے حکم ملا ہے۔ حضرت عباس کہتے ہیں میں نے آپ کی بات نوٹ کر لی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی رسالت کا اظہار کر دیا۔ نمبر 130 ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ابو طالب چاہے زمزم کے کنویں کی مرمت کر رہے تھے، اس کو ٹھیک کر رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی بچے تھے اور پتھر لا رہے تھے، بچپن کا واقعہ ہے۔ آپ نے اپنے تہبند کو پتھروں کی رگڑ سے بچنے کے لیے استعمال کیا۔ معلوم ہوا کہ کشف صدر کا واقعہ آپ کے بچپن کا ہے، اور حدیث کے آخری الفاظ بتا رہے ہیں کہ اس کے بعد آپ کا سطر کبھی برہنہ نہیں ہو سکا۔ ممکن ہے اس کشف سطر سے عورت خفیفہ کا مکشوف ہو جانا مراد ہے، اور جس سطر کے مکشوف نہ ہونے کی خصوصیت آپ کے لیے پیچھے حدیث نمبر 88 میں گزری ہے اس سے عورت غلیظہ مراد ہے، واللہ اعلم۔ یعنی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کبھی کسی کے سامنے برہنہ نہیں ہوئے، حتیٰ کہ ازواج مطہرات میں سے بھی کسی نے آپ کا سطر نہیں دیکھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس طرح آپ کی حفاظت فرمائی، بچپن میں بھی اور جوانی میں بھی۔ اچانک ابو طالب کو آواز دی گئی کہ اپنے بیٹے کی خبر لو، وہ بے ہوش پڑا ہے۔ جب آپ کو ہوش آیا ایک سفید پوش آدمی اور کہنے لگا پردہ کرو، یعنی پورے جسم کو اچھی طرح ڈھانک لو۔ ابن عباس فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کی پہلی علامت آپ کی نبوت کی یہی تھی کہ آپ سے کہا گیا پردہ کرو، اس کے بعد آپ کا سطر کبھی برہنہ نہ ہو سکا۔ جب شیطان اپنے لشکر کے ساتھ آپ پر حملہ آور ہوا۔ نمبر 131 انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں سر اقدس کو سجدے میں رکھے ہوئے تھے کہ شیطان آ گیا
اور اس نے چاہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن کچل دے۔ اچانک جبریل امین آ گئے، انہوں نے اپنے دونوں پروں سے اس پر ایسی تیز ہوا چلائی کہ فمستقرت قدماہ علی الارض حتی بلغ الاردن، اس کے پاؤں زمین پر نہیں ٹکے، یعنی لڑکھڑانے لگے، اکھڑ گئے اور لڑکتا ہوا وہ ارض اردن میں جا گرا۔ حضرت جبریل امین کے پر سے ہوا چلانے کی وجہ سے شیطان کے پیر زمین پر سے اکھڑ گئے، ٹک نہیں سکے اور وہ لڑکتا ہوا اردن میں جا گرا۔ نمبر 132، ایک شخص نے عبد الرحمن بن جنبش سے سوال کیا کہ جب شیطان اپنے لشکر کے ساتھ آپ پر حملہ آور ہوا تھا، آپ نے اس وقت کیا کارروائی کی تھی؟ کہنے لگے اس وقت پہاڑوں اور وادیوں سے شیطانی لشکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر امڑتے چلے آئے، ان میں خود ابلیس بھی ہاتھ میں آگ کا شعلہ لیے آپ کو جلا دینے کے لیے آ پہنچا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا تو بتقاضۂ بشری کچھ آپ کو خوف محسوس ہوا، اتنے میں جبریل امین آ گئے اور کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیے۔ فرمایا کیا پڑھوں؟ کہا یہ دعا پڑھیں، اعوذ بکلمات اللہ التامات التی لا یجاوزہن بر ولا فاجر من شر ما خلق وذرأ وبرأ ومن شر فتن اللیل والنہار ومن شر کل طارق الا طارقا یطرق بخیر یا رحمان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل امین علیہ السلام نے کہا کہ آپ یہ دعا پڑھی ہے جس کا ترجمہ یہ ہے، میں اللہ کے کامل کلمات کی جن سے کوئی نیک و بد آگے نہیں بڑھ سکتا، ہر اس چیز کی شر سے پناہ مانگتا ہوں جو اللہ نے پیدا کی، اسے عدم سے وجود بخشا اور ظاہر کر دکھایا، اور اس شب و روز کے فتنوں سے بھی، یعنی دن اور رات کے فتنوں سے بھی، اور اچانک آ جانے والے کے شر سے بھی پناہ مانگتا ہوں بجز اس کے جو بھلائی لے کر آئے، اے رحمان۔ راوی کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی تو شیطانوں کی آگ ٹھنڈی ہو گئی، سرد ہو گئی، اور اللہ نے انہیں نامراد کر کے بھاگنے پر مجبور کر دیا، یعنی شیاطین جس ارادے سے، جس بری نیت سے آئے تھے، وہ اپنے ارادے میں ناکام ہو کر لوٹے۔ نمبر 133، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں میں اس رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا جب آپ پر جن حملہ آور ہوئے۔ ایک جن آتش بدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لپکا، ایک جن جس کے ہاتھ میں آگ تھی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھپٹا لپٹا۔ جبریل امین نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو وہ کلمات نہ بتلا دوں کہ جب آپ انہیں کہیں گے، یعنی ان کلمات کا ورد کریں گے، ان کلمات کو پڑھیں گے تو اس کی آگ سرد ہو جائے گی، جنات جو اپنے ہاتھ میں آگ لے کر آ رہے ہیں وہ آگ ٹھنڈی ہو جائے گی اور یہ جن ناک کے بل زمین پر گر پڑے گا۔ آپ یہ دعا فرمائیں، اعوذ بوجہ اللہ الکریم وکلماتہ التامۃ التی لا یجاوزہن بر ولا فاجر من شر ما ینزل من السماء وما یعرج فیہا ومن شر ما ذرأ فی الارض وما یخرج منہا ومن شر فتن اللیل ومن شر طوارق اللیل والنہار الا طارقا یطرق بخیر یا رحمان۔ میں خدائے کریم کی رحمت اور اس کے کامل کلمات کے ساتھ جن سے کوئی نیک و بد آگے نہیں بڑھ سکتا، میں پناہ چاہتا ہوں، مانگتا ہوں اور اس چیز کے شر سے جو آسمان سے اترتی ہے یا اس کی طرف چڑھتی ہے، زمین میں پیدا کی گئی ہے یا اس سے باہر آتی ہے، اور میں پناہ مانگتا ہوں رات کے فتنوں کے شر سے اور شب و روز یعنی دن اور رات میں اچانک آ جانے والوں کے شر سے بجز اس کے جو خیر لے کر آئے، اے رحمان۔ نمبر 134، تیرے رعب سے شہزوروں کے دم ٹوٹ گئے، یعنی حضور پاک علیہ السلام کا رعب دشمنوں کے دلوں میں ایسا ڈال دیا گیا تھا کہ کوئی طاقتور پہلوان بھی ہے تو وہ آپ سے مقابلہ کرنے کی ہمت نہیں رکھتا تھا اور وہ آپ سے مقابلہ کرنے سے پیچھے ہٹ جاتا تھا۔ نمبر 134، ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ قریش حرم کعبہ میں جمع ہوئے اور انہوں نے لات و عزیٰ اور منات جو ان کے یہاں تیسرا خدا تھا، یہ ان کے بتوں کے نام تھے، لات، منات اور عزیٰ، اور نائلہ و اساف یہ بھی دو بت تھے۔ نائلہ اور اساف کی قسمیں کھائی کہ اگر ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نظر آ گئے
تو ہم ان پر یکبارگی حملہ آور ہو جائیں گے، یعنی بیک وقت سب ٹوٹ پڑیں گے، حملہ کریں گے اور قتل کیے بغیر نہ چھوڑیں گے۔ آپ کی لخت جگر سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا روتی ہوئی آپ کے پاس پہنچیں اور عرض کرنے لگیں آپ کی قوم کے سرداران نے تہیہ کر لیا ہے، ارادہ کر لیا ہے کہ آپ کو دیکھتے ہی مار ڈالیں گے، اور انہوں نے آپ کے دیت یعنی خون بہا کا حصہ رسد بھی باہم تقسیم کر لیا ہے۔ یعنی عرب میں ایک طریقہ تھا، اگر کوئی کسی کو ناحق قتل کر دے تو اس کا خون بہا دینا پڑتا تھا، یعنی اس کے سرپرستوں کو اس کی جان کے بدلے مال دینا پڑتا تھا۔ تو انہوں نے اس کا بھی ارادہ کر لیا ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک وہ آپ کو شہید کر ڈالیں گے، اور آپس میں خون بہا جو بھی ہے وہ قریش کو وہ دینے کے لیے تیار ہیں۔ آپ نے فرمایا اے جان پدر، یعنی اے والد کی جان، میرے وضو کے لیے پانی لاؤ۔ آپ نے وضو کیا اور حرم کعبہ میں تشریف لے گئے۔ قریش نے آپ کو آتے دیکھ کر کہا یہی وہ شخص ہے۔ وَخَفَضُوا أَبْصَارَهُمْ وَسَقَطَتْ أَذْقَانُهُمْ فِي صُدُورِهِمْ وَعَقَرُوا فِي مَجَالِسِهِمْ وَلَمْ يَرْفَعُوا إِلَيْهِ أَبْصَارَهُمْ وَلَمْ يَقُمْ إِلَيْهِ رَجُلٌ مِّنْهُمْ، اور ساتھ ہی ان کی نگاہیں سجدہ ریز ہو گئیں، سر خم ہو گئے، ٹھوڈیاں سینوں سے جا لگیں اور دم بخود بیٹھے رہ گئے۔ اٹھنا تو کجا، یعنی اٹھنا تو دور کی بات ہے، کسی کو نگاہ اٹھانے کی ہمت بھی نہ ہوئی۔ حضور پاک علیہ السلام جب دشمن کی طرف تشریف لائے وضو کر کے، تو انہوں نے تو آپ کو شہید کرنے کا ارادہ کیا تھا، لیکن آپ پر نظر پڑتے ہی ان کی ہمت پست ہو گئی اور ان کی نگاہیں جھک گئی اور ان کی ٹھوڈیاں بھی سینوں سے جا لگی، یعنی وہ خاموش ہو گئے اور نظر اٹھا کر دیکھنے کی بھی ان کے اندر ہمت نہ رہی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سروں پر آ کھڑے ہوئے، یعنی ان کے بالکل قریب آ کر کھڑے ہو گئے۔ آپ نے مشت خاک اٹھائی، اپنے دست مبارک میں زمین سے آپ نے مٹی اٹھائی، خاک اٹھائی، اور فرمایا اور شاہت الوجوہ، چہرے کالے ہو گئے، سیاہ ہو گئے، یہ کہتے ہوئے ان پر ان کی طرف وہ مٹی پھینک دی۔ چنانچہ اس مجلس میں موجود جس بھی کافر کو اس خاک کا کوئی ذرہ لگ گیا تھا وہ میدان میں قتل ہو کر رہا، یعنی اس خاک کا ایک ذرہ بھی جس کافر کو بھی لگا وہ میدان جنگ میں، میدان بدر میں مارا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے مگر دشمن کو نظر نہ آئے۔ 135 سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب یہ سورہ نازل ہوا تبت یدا ابی لہب، سورہ لہب، یعنی ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں اور وہ تباہ ہو گیا۔ جب یہ سورہ نازل ہوا تو ابو لہب کی بیوی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، آپ کے پاس حضرت ابو بکر بھی تھے۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ذرا اوٹ میں ہو جائیں، یعنی آپ اس طرح آ جائیں کہ ابو لہب کی بیوی کو آپ نظر نہ آئے، یہ کچھ ایسی نازیبا باتیں کہیں گی جو آپ کے لیے باعث ایذا ہوں گی، یعنی اس کی گفتگو سے آپ کو تکلیف پہنچے گی، لہٰذا آپ ذرا تھوڑا سا یہاں سے ہٹ جائیے اور اس کو نظر نہ آئیے، کیونکہ یہ بڑی بدزبان عورت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ میرے اور اس کے درمیان پردہ ڈال دے گا، وہ آئے گی یہاں لیکن وہ مجھے نہیں دیکھ سکے گی، اللہ میرے اور اس کے درمیان ایک پردہ ڈال دے گا، چنانچہ وہ آپ کو دیکھ نہ سکی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہنے لگی تمہارے ساتھی یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری ہجو کی ہے، مذمت کی ہے۔ نمبر 1، جب شاعر اپنے شعروں میں سے کسی کی مذمت کرے یا برائی بیان کرے تو اسے ہجو کہتے ہیں، اور عرب میں اس کا کثرت سے رواج تھا۔ قبائل آپس میں ایک دوسرے کی مذمت کیا کرتے تھے۔ ہر قبیلے میں ایک شاعر ہوتا تھا جو دشمن قبائل کی ہجو میں اپنے فن کے جوہر دکھایا کرتا تھا، یعنی دشمن کی مذمت میں اشعار نظم کیا کرتے تھے عرب۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہنے لگے بخدا وہ شعر کہتے ہیں نہ شاعر ہیں۔ کہنے لگی یہ تم درست کہتے ہو، یہ کہہ کر وہ پلٹ گئی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آپ سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آپ کو دیکھ نہیں پائی تھی؟ آپ نے فرمایا میرے اور اس کے درمیان ایک فرشتہ حائل تھا جو مجھے اس کی نگاہ سے اوجھل کر رہا تھا، یعنی ہٹا رہا تھا تاکہ وہ واپس ہو گئی۔ مفسرین فرماتے ہیں اسی واقعے پر یہ آیت نازل ہوئی وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ
جعلنا بینک و بین الذین لا یؤمنون بالآخرۃ حجابا مستورا، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 45۔ اور جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو ہم آپ کے اور آخرت پر ایمان نہ رکھنے والوں کے درمیان ایک چھپا ہوا پردہ ڈال دیتے ہیں۔ نمبر 136، ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ جب یہ سورہ تبت یدا ابی لہب نازل ہوا تو آگے مثل سابق حدیث مروی ہے، یعنی یہی واقعہ پوری تفصیل کے ساتھ پھر دوسری روایت میں بھی آیا ہے۔ اللہ نے نام محمد کو توہین سے بچا لیا۔ نمبر 137، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہیں اس پر حیرانی نہیں، تعجب نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کفار کی گالی گلوچ کو کس طرح مجھ سے دور کر دیا۔ وہ مجھے محمد کہنے کے بجائے مذمم کہہ کر کسی مذمم قابل مذمت کو گالی گلوچ کرتے ہیں اور لعنت کرتے ہیں، جبکہ میں تو محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی محمد یعنی وہ شخصیت جو تمام فضائل اور کمالات کی جامع ہو، جن کی بار بار خوب تعریف کی گئی ہو۔ 138، جعدہ بن خالد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں حاضر تھا، اتنے میں ایک آدمی پکڑ کر لایا گیا۔ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کو شہید کرنے کی غرض سے آیا تھا۔ آپ نے اس شخص سے فرمایا، ڈرو نہیں، اگر تم نے یہ ارادہ کیا ہے تو اللہ نے تجھے مجھ پر غلبہ نہیں دیا۔ اگر تم قتل کرنے کے ارادے سے آئے ہو، شہید کرنے کی نیت سے آئے ہو، تو یہ بات یاد رکھو کہ اللہ تم کو یہ موقع نہیں دے گا، یعنی مجھ پر تم کو غلبہ، ڈومینیشن عطا نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے چونکہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حفاظت کا ذمہ لیا، واللہ یعصمک من الناس، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے تک صحابہ کرام آپ کے دولت خانے کے باہر کھڑے ہو کر پہرا دیا کرتے تھے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ نے کھڑکی سے اپنا سر باہر نکال کر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی اور اس نے میری حفاظت کا ذمہ لیا ہے، لہٰذا اب تم کو یہاں کھڑے ہو کر میری حفاظت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم اپنے اپنے گھروں کو چلے جاؤ۔